یستحیون علی النساء. جب عورتیں رسول خدا کے پاس آئیں اور مسجد میں آئیں اور ساری عورتیں سجدہ ریز ہو گئی. ایک عورتوں کا ٹولہ آیا اور رسول کے سامنے سجدہ کر دیا. رسول نے کہا خبردار اگر کوئی سجدے کا لائق ہے میرا پروردگار کبھی بھی غیر خدا کو سجدہ نہ کرنا. یہ شرک ہے, یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے. کبھی اپنی فطرت کو مسخ نہ کرنا. میں رسول ہوں, میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے, میرا شکریہ ادا کرو, لیکن کبھی سجدہ نہ کیا کرو. اور اس وقت رسول نے فرمایا اگر خدا اپنے بعد کسی پر سجدہ رکھتا نہیں ہے, اگر خدا رکھتا, ویلیو بتانے کے لیے بتایا, اگر خدا سجدہ رکھتا تو وہ شوہر کے لیے تھا. کیوں ایسا رکھتا؟ کیونکہ مجازی خدا ہے مرد. اب یہاں تک خواتین کے لیے, اب مردوں کے لیے گفتگو کروں. مرد ہے مجازی خدا. مجازی خدا کا مطلب یہ نہیں ہے بیوی پر ہاتھ اٹھائے. مجازی خدا کا مطلب یہ نہیں ہے اس عورت پر تنگی کرے. مجازی خدا کا مطلب یہ نہیں ہے ظلم کرے. مجازی خدا کا مطلب یہ نہیں ہے اسے اذیت و آزار دے. اگر خدا نے تجھے مجازی خدا کہنے کا حق بھی دیا ہے تو تیرا اخلاق بھی ایسا ہونا چاہیے جیسا تیرے رب کا تیرے ساتھ ہے. رب اپنے بندے کے ساتھ کیا برتاؤ کرتا ہے, تجھے وہ برتاؤ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کرنا چاہیے. وہ کریم ہے, وہ ستار ہے, وہ کبھی تیرے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو اگر تو اس کا مجازی خدا ہے تو تجھے بھی چاہیے کہ تو بیوی کے عیبوں کو چھپائے, تو اس کی برائیوں کو چھپائے. یہ نہیں جگہ جگہ بہن کے پاس, ماں کے پاس, محلے میں میری بیوی ایسی ہے. اگر تیرا خدا تیرے عیبوں کو نکالنا شروع کر دے تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. کیوں؟ وہ ستار ہے, تو ستار صفت بن. وہ غفار ہے, تو غفار صفت بن. وہ بخشنے والا ہے, تیرے وجود میں بھی تو بخشش ہونی چاہیے. تجھے بھی تو کس کی غلطی کو درگزر کرنا چاہیے. تو فرمایا اگر تو مجازن, یہ لفظ رسول نے استعمال کیا, اگر کسی پہ خدا سجدہ کرتا مرد پہ. کیوں؟ کیونکہ عورت جب لڑکی ہوتی ہے تو باپ کے گھر میں ہوتی ہے. باپ پر واجب ہے کہ اس کا خرچہ دے. اس کو زحمت دینے کی اجازت نہیں ہے. اس کو ایسے رکھو جیسے پھول کو رکھا جاتا ہے. اس وجود کا عزت کرو, احترام کرو. جب باپ کے گھر پر ہے تو خرچہ باپ پر واجب ہے. جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو شوہر پر واجب ہے, نفقہ واجب ہے, اس کا خرچہ دے. اس میں لباس ہے, اس میں کھانا ہے, اس میں پینا ہے, اس میں گھمانا ہے, اس میں پھرانا ہے. یہ سب کچھ کس پر واجب ہے؟ شوہر پہ واجب ہے. یہ نہیں کہ 12 مہینے دوستوں کے ساتھ گھوم رہا ہے اور سال میں ایک بار بیوی کو نہیں کر جاتا. فرماتے یہ اخلاق اہل بیت نہیں ہے. عورت رات کو نہ نکلے, معصوم فرماتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ وجود نازک وجود ہے. اگر یہ خود کو بچانا چاہتا ہے, اپنی فطرت کو بچانا چاہتا ہے, تو اگر فطرت کو بچانا چاہتی ہو تو فرامین اہل بیت پر عمل کرو. کبھی بھی کوئی سونے کو روڈ پہ نہیں رکھتا. جس چیز کی ویلیو ہوتی ہے اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے. تمہاری قدر ہے, تمہاری ویلیو ہے, کیونکہ تمہاری قدر ہے. عجیب روایت کے جملے ہیں. فرمایا حضرت آدم کو خلق کیا. آدم درخت کو سایہ لگا کے بیٹھے تھے. جیسے آنکھ کھلی تو آدم نے کسی کو اپنے سامنے دیکھا جس کی شکل آدم جیسی تھی لیکن آدم سے زیادہ حسین تھی. بولیے میں آدم جیسی لیکن آدم سے زیادہ حسین تھی. تو جیسے حضرت آدم نے دیکھا, دیکھتے ہی اس کا پیار آدم کے دل میں آ گیا. یہ تھی جناب حوا. تو آدم نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ آواز آئی کہ مجھے تیرے ہی وجود سے بنایا گیا. تو کہا جب مجھ سے بنایا گیا میرے پاس آؤ. تو جیسے آدم نے کہا میرے پاس آؤ, اللہ کی آواز, آدم جلدی نہیں کرو, رک جا. آدم رک جا. کیا مطلب میرے پاس آؤ؟ ایسے وجود کی عزت ہے, تجھے اس کے پاس جانا پڑے گا. یہ پہلی رسم
قائم ہوئی کہ آدم اگر تجھے رشتہ لینا ہے تو وہ نہیں آئے گی، تجھے رشتہ لینے کے لیے جانا پڑے گا، اس کا ناز اٹھانا پڑے گا، اس کی منتیں کرنی پڑے گی، جب تک وہ راضی نہیں ہوگی تب تک وہ تیری نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی منتیں کرتے جاتے ہیں کہ میرے رشتے کو قبول کر دیجئے، تو اے خاتون یہ عزت خدا نے دی کہ مرد تیرے در پر آئے، تیرا رشتہ لینے آئے، تین بار پوچھنے آئے، جب تک تو ہاں نہ کہے تو نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ تیری قیمت ہے، تیری ارزش ہے، سستا خود کو نہ بیچا کر، اپنے رشتے واٹس ایپ پر فیس بک پہ نہ ڈھونڈا کر، گھر میں بیٹھ کر عزت سے رشتے منگوایا کر۔ کیونکہ تیری قیمت ہے، تیری ارزش ہے۔ مختلف کلچرز ہیں نا، خاتون سے پوچھا جاتا ہے فلاں صاحب کا نکاح اتنے مہر میں کہ آپ کو قبول ہے؟ پہلی بار کوئی خاتون نہیں بولتی ہاں، کہ ذرا سختی دکھا، اتنی آسانی سے نہ مان، تو بہانے لیے جاتے ہیں، خاموش ہوتی ہے، دوبارہ پوچھا جاتا ہے، تیسری بار پوچھا جاتا ہے، پھر بڑے بیچ میں آتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہم راضی ہیں، کیونکہ خدا نے تمہیں ارزش دی ہے، قیمت دی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ان کی باتوں میں آ جاؤ جو فطرت کو تباہ کرنے کے پیچھے لگے، کہ یہ کہیں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، یہ قیمت تمہاری نہیں ہے۔ اور جنہوں نے برابر کیا جا کر دیکھ کہ عورت کو ایک پروڈکٹ بنانے کا، تب تک اس خاتون کی ویلیو ہے جب تک یہ حسین ہے۔ یہ سارے ایکٹریسز آپ دیکھو مارکیٹ میں تب تک بکا جاتا ہے جب تک یہ حسین ہے، جیسے حسن ختم ہوا اسے ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا گیا۔ لیکن اگر تجھے عزت دیکھنی ہے تو در اہل بیت پر آ۔ ابھی مجھ سے پہلے ذاکر صاحب جناب فضا کے فضائل پڑھے، ارے ان کے در کے غلام بھی اتنے عزت دار بن جاتے ہیں۔ عزت خاتون ہے، اگر معصوم کے کلام میں ڈھونڈنا چاہتے ہو تو خدا را اپنی فطرت کو تباہ نہ کرو۔ یہ کلچر فطرت کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ ٹی وی تمہاری فطرت کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے جوان اپنی فطرت کو بچا، فطرت میں حیا ہے، فطرت میں شرم ہے، اگر تو شرم و حیا کو نہیں بچائے گا تو فطرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آج ان کے پاس دنیا ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن واللہ یورپ میں فطرت تباہ ہو چکی ہے۔ ماں نہ رہی، باپ نہ رہا، بہن نہ رہی، رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی، فطرتیں تباہ ہو گئی۔ لیکن شکر کرو آج تیری فطرت باقی ہے، کیونکہ تو حسین کا مان رہا ہے۔